5 گھنٹے پرزنر وین میں یہ گھماتے رہے ہمیں مختلف روڈز میں، کبھی نارووال، شکر گڑھ، پسرور، اور جب بھی میں ان سے پوچھتا تھا بھی لے کے کہاں جا رہے ہو بتاتے ہی نہیں تھے. پانی مانگ رہا تھا، پانی نہیں دے رہے تھے. 3 چیزیں میں سیاست.pk سے اٹھانا چاہتا ہوں. تو مجھے یہ فکر تھی کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا بھی روٹ اسی طرح چینج کیا گیا، سیکیورٹی نہیں دی گئی اور وہ لاگو پیاری ہو گئیں. 5 نام میں آپ کو دیکھیں: رانا ثناء اللہ، خواجہ وینٹیلیٹر جو کہ ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، اور کیا کہتے ہیں ابھی تو غیر آئینی طور پہ حمزہ شہباز تو وزیر اعلیٰ رہے نہیں. کیا ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں؟ وہاں انہوں نے ہم پہ شیلنگ کی، ہم پہ لاٹھی چارج کیا. یہ جو واٹر کینن جو گنز ہیں وہ لے کے ہی آئے ہوئے تھے. اس کے بعد ہوائی فائرنگ کی انہوں نے وہاں. کیا ہم دہشت گرد تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیاست.pk سے میں ہوں وقار بگا اور اس وقت میں موجود ہوں سابق وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی عثمان ڈار صاحب کے ساتھ. عثمان ڈار صاحب بہت شکریہ بلا تمہید. نہیں جی، میں سمجھتا ہوں یہ میری خوش قسمتی ہے. سیاست.pk بڑا زبردست کام کر رہا ہے. وقار، آپ اور آپ کی ساری ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ عوام تک زبردست فوٹیج اور جو ہے ایشوز کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. شکریہ ویل ڈن. شکریہ. اس وقت مجھے بتائیں کہ گزشتہ دنوں سے آپ میڈیا میں ایک اہم شخصیت ہیں اور بڑے سرگرم نظر آتے ہیں. آپ مشینوں کے آگے لیٹے، آپ کی گرفتاریاں ہوئی، سر پہ کفن باندھے اور جلسہ دوسری جگہ منتقل کر دیا. کیا حالات تھے؟ دیکھیں، میں آپ کے اس چینل سے خاص طور پہ نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. جو اس دن ہم نے ریزسٹنس کی بیسیکلی وہ اصولوں کے لیے بھی تھی. گزشتہ 7-8 دن ڈی پی او، ڈی سی سیالکوٹ عمران قریشی اور یہ حسن اقبال، انہی کے کہنے پہ سارا وہ سٹیج لگا، ساؤنڈ لگا، کرسیاں لگیں، لائٹس لگیں. اور سب سے پہلے تو مجھے دلی طور پہ تکلیف پہنچی جب یہ دونوں ہپوکریٹس ہیں، یہ منافق ہیں، انہوں نے صبح 6 بجے آ کر جو دھاوا بولا وہاں اور سارا درم برم کرنے کی کوشش کی ٹھیک 12 گھنٹے پہلے. اور میں نے یہی کہہ رہا تھا کہ اگر اس جگہ پہ جلسہ نہیں ہونا تھا تو اب پھر آپ نے ہمیں کنٹینر کیوں لگانے دیے؟ آپ نے ساؤنڈ سسٹم ساری تیاری ہو گئی. 1 رات پہلے سیالکوٹ کے عظیم لوگ جلسہ گاہ پہنچ گئے ہزاروں کی تعداد میں. تو 3 چیزیں میں سیاست.pk سے اٹھانا چاہتا ہوں. ایک، یہ مسلم لیگ نون جو مذہب کے نام پہ سیاست کر رہی ہے. چرچ کا گراؤنڈ وہ اس چرچ کا حصہ ہی نہیں تھی. اس گراؤنڈ میں کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، والی بال اور جو جانور ہیں وہ مختلف قسم کا گند ڈالتے ہیں اور ہر طرح کے وہاں عوامی اجتماع ہوتے ہیں. ایون خود 2016 میں PMLN نے وہاں جلسہ کیا ہے. اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے وہاں کہہ لیں کہ ان کی جو ہیں وہ شادی بیاہ سب کچھ سب ایونٹس وہاں پہ سب ہوتے ہیں. تو یہ کہنا جی کہ وہ شاید ہم کسی ایسی جگہ لے گئے جہاں عبادت گاہ تھی. پاکستان تحریک انصاف، ہم دوسرے مذہب جو ہیں، ہماری اقلیتی برادری ہے، ان کے حقوق کا بھی ہمیں پورا خیال ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کسی کے بھی حقوق پامال کرنے کی کوشش کریں. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ PMLN کا سیالکوٹ میں یہ منارٹی ونگ تھا جس نے یہ سارا پروپیگنڈا کیا. اس میں میں چاہتا ہوں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. میں لاہور ہائی کورٹ بھی جا رہا ہوں اور میں چاہوں گا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو کہ یہ گراؤنڈ کیا تھی. دوسرا، ڈپٹی کمشنر 10 روز پہلے اپلیکیشن دی، 9 دن سے ہمیں وہ وربلی کہہ رہے تھے جی یہ جگہ آپ کی ہے، آپ نے یہاں جلسہ کرنا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. اسی وجہ سے سٹیج لگائے گئے، اسی وجہ سے سارا کچھ ہوا. تو اس نے ہمیں کیوں نہیں روکا؟ تیسرا سوال میرا DPO کے لیے آپ کے اس چینل سے، حسن اقبال سے، کہ ٹھیک 1 رات پہلے اسی جلسہ گاہ کے لیے DPO نے میرے ساتھ عمران خان کی سیکیورٹی فائنل کی کہ ایئرپورٹ سے اس جلسہ گاہ میں کیسے لے کے آنا ہے. پھر ہمارے ساتھ ٹریفک پلان فائنل کر لیا. پھر جو انہوں نے ہمیں کہا جی یہاں سے جگہ چینج کرنی ہے، اور پھر جو پکڑ دکڑ ہوئی. اور میں سیالکوٹ کے بہادر جو ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں، نوجوان ہیں، ٹائیگرز ہیں عمران خان کے، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں جو کرینوں کے آگے لیٹ گئے اور بنیادی طور پہ یہ سارا اکھاڑنا چاہتے تھے. ہم نے انہیں یہی کہا تھا کہ ہمارے جلسہ گاہ میں موجود ہوتے ہوئے تو آپ بھول جائیں کہ آپ یہاں سے ایک کرسی بھی اٹھا سکیں. پھر وہ ساری ریزسٹنس کا سلسلہ چلا. تو مجھے یہ فکر تھی کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا بھی روٹ اسی طرح چینج کیا گیا، سیکیورٹی نہیں دی گئی اور وہ لاگو پیاری ہو گئیں. اسی طرح انہوں نے سیالکوٹ میں پورا موقع دیا قاتلوں کو.
عمران خان کا جلسہ گاہ چینج کر کے، سیکیورٹی کا روٹ چینج کر کے، اور اس کے بعد کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، بھاگی ہوئی تھی پولیس وہاں سے. ڈی پی او کو اس بات پہ بھی میں چاہتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ لے کے جائیں، ان سے پوچھا جائے کہ کس کے کہنے پہ انہوں نے ڈی پی او تو ایک سیکیورٹی. ملازم ہے نا، اس کے پیچھے کردار کون ہے؟ تو وہی بتائے گا نا، ڈی پی او کو انسٹرکشنیں آئی ہوں گی نا. شہباز باسر ہیں پنجابی حمزہ اور وہ یہ شہباز سب کروا رہے ہیں، ہیں یا دیکھیں نہیں؟ یہ 5 نام ہیں آپ کو، دیکھیں رانا ثناءاللہ، خواجہ وینٹیلیٹر جو کہ ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، اور کیا کہتے ہیں ابھی تو غیر آئینی طور پہ حمزہ شہباز تو وزیر اعلیٰ رہے نہیں، کل کا سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے. وہ 26 لوٹے لے کے یہ حمزہ شہباز جو بنا تھا وزیر اعلیٰ، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا سپریم ہے. کورٹ کے فیصلے پہ ہم آتے ہیں. آپ کے ساتھ جو حالات اس دن پیش آئے، آپ کو گرفتار کیا گیا، تو کیا حالات تھے، کیا وجہ تھی کہ آپ کی گرفتاری کے بعد آپ نے جگہ چینج کر دی؟ اس سے پہلے تو آپ مشینوں کے آگے لیٹ رہے تھے. دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ کیا ہم دہشت گرد تھے؟ وہاں 3000 پولیس والے تھے، پورے گجرانوالا ڈویژن کی پولیس وہاں تھی. ہم آخر میں میرا خیال ہے 50 لوگ رہ گئے ہوں گے. تو کیا ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں؟ وہاں انہوں نے ہم پہ شیلنگ کی، ہم پہ لاٹھی چارج کیا، یہ جو واٹر کینن جو گنز ہیں وہ لے کے ہی آئے ہوئے تھے. اس کے بعد ہوائی فائرنگ کی انہوں نے وہاں. میں پوچھتا ہوں کہ یہ اسلحہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس جلسہ گاہ کے اندر کوئی دہشت گرد تھے یار؟ اور پھر جس طرح کا سلوک کیا گیا ہمارے ساتھ، 5 گھنٹے پرزنر وین میں یہ گھماتے رہے ہمیں مختلف روڈز میں، کبھی نارووال، شکر گڑھ، پسرور. اور جب بھی میں ان سے پوچھتا تھا بھی لے کے کہاں جا رہے ہو، بتاتے ہی نہیں تھے. اور کہتے تھے جی کہ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کو کوٹ لکھپت جیل لے کے جانا ہے یا نارووال جیل لے کے جانا ہے. اور پانی مانگ رہا تھا، پانی نہیں دے رہے تھے. پھر چونکہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا میرے پاس موبائل تھا تو میں نے وہاں سے کچھ ویڈیوز، کچھ پیغامات جاری کیے، وہ شاید سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئے. پھر یہ آئے میرے پاس تو کہنے لگے جی تمہیں پانی ایک ہی صورت میں دیں گے کہ اپنا موبائل ہمیں دو، تو پھر ہم تمہیں پانی دیں گے. سر ایک مزاحیہ بات نہیں لگتی کہ آپ اریسٹ ہیں، آپ کو وہ گھما رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں اور مینٹلی ٹارچر کر رہے ہیں کہ کبھی کوٹ لکھپت جیل لے کے جائیں گے، کبھی کہاں، اور موبائل آپ سے وہ کیوں نہیں لے رہے، اور پھر وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں؟ وہ موبائل اس لیے کہ شاید وہ گھبرا رہے تھے. انہوں نے اٹھایا تو ہمیں غیر قانونی طور پہ تھا نا، کوئی جواز تو تھا نہیں. اگر ہم نے وہاں کوئی وائلیشن کی تھی تو میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ بھائی پھر کنٹینر کیوں رکھنے دیے تھے؟ ہم کون سا کوئی زبردستی کنٹینر رکھ رہے تھے؟ ہم تو پھر ان تمام چیزوں کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے جو 12 گھنٹے بعد میرے لیڈر عمران خان نے آنا تھا. ایک چیز کلیئر کر دیں، آپ نے جلسہ دوسری جگہ منتقل کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو گرفتار کیا گیا، آپ اس وجہ سے سٹیپ بیک ہوئے، یا آپ انتشار نہیں چاہتے تھے؟ نہیں، ہم نے جلسہ اس لیے دوسری جگہ کر کے دکھایا کہ ہم نے ان کو جلسہ کر کے دکھا دیا. یہ تو پورا پلان تھا. دیکھیں یہ جو جگہ تھی نا، یہ بہت بڑی جگہ تھی، یہ تقریباً مینار پاکستان یا اس سے بھی بڑی جگہ تھی. میں نے جو پچھلے 8-10 جلسے دیکھے اور میں کچھ میں گیا بھی تو میں خود بھی دیکھ رہا تھا کہ اتنی عوام جلسہ گاہ کے اندر نہیں تھی جتنی باہر رہ جاتی تھی. تو میری یہ خواہش تھی کہ سیالکوٹ کے عظیم لوگوں میں سے کوئی بھی باہر نہ رہے، تو اتنی کہ بڑی جگہ ہم کر دیں کہ سارے اندر جو ہے نا وہ پورے آ جائیں. تو جب 20-25 ہزار لوگ ایک رات پہلے آ گئے، جلسہ ایک رات قبل ہو گیا، عمران خان آیا نہیں، تو یہ گھبرا گئے. اب ان کو نظر آ رہا تھا کہ ٹھیک لانگ مارچ سے 4-5 روز قبل منار پاکستان یا اس سے بھی بڑا جلسہ یا اس سے بھی بڑے عوامی جو ایک رد عمل ہے سیالکوٹ میں آئے گا. تو انہوں نے ہمیں مجبور کیا کہ یہ چھوٹی جگہ میں چلے جائیں. ڈی سی صاحب جو ہمیں جگہ کہہ رہے تھے کہ وہاں جلسہ لے جائیں، وہاں تو 5000 لوگ بھی نہیں آ سکتے تھے. تو میں انہیں یہ کہہ رہا تھا گرمی ہے، اس دن 46 ڈگری گرمی تھی، کوئی حب سے یا ویسے گرمی سے کوئی اللہ کو پیارا ہو گیا تو کون جواب دہ ہوگا؟ آپ کو یاد ہوگا ملتان جلسے میں دھرنے میں ہمارے ورکرز اللہ کو پیارے ہو گئے. تو میری پھر ان سے یہی ساری بات چیت چل رہی تھی. تو ہم نے جو پھر بعد میں جلسہ کیا، یہ ہمارا جواب تھا ایڈمنسٹریشن کو. پھر میں اپنی جو ہماری ذاتی کرکٹ گراؤنڈ ہے وی آئی پی فیکٹری میں، وہاں لے کے چلا گیا. وہاں پہلے ہم اس لیے نہیں کہہ رہے تھے کہ وہ ایک سنگل روڈ ہے، ادھر ان اور روڈ ایک ہی جگہ سے تھا، تو وہ بھی جلسہ وہاں رکھنا بہت بڑا رسک تھا. لیکن چونکہ ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں تھی اور میں وہاں پہ ہم نے عمران خان کی سیکیورٹی کے مسائل دیکھے، اور میں رسک نہیں لینا چاہتا تھا کہ پتہ چلے کسی اور جگہ گئے اور وہاں سے بھی انہوں نے اٹھا دیا. چونکہ وہ ساری میری ذاتی جگہ تھی تو وہاں کوئی آبجیکشن نہیں ہو سکتی تھی جی کہ یہ زمین ہے، یہ فلاں ہے، یا ایسے ہے. تو اللہ کا شکر ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ جس طرح کا پولیس کا برتاؤ میں نے دیکھا، اور اس کے بعد پھر میں نے انہیں یہ کہا
کہ یار آپ لوگ ہمیں لے کے گھما کیوں رہے ہو, یہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے پیٹرول ڈلا ان گاڑیوں میں. 12-14 گاڑیاں تھیں, کوئی ایک گاڑی نہیں تھی, کوئی 6 لیڈ کی گاڑیاں تھیں, 2 پریزنر وینس تھیں, اس کے علاوہ پولیس موبائلس تھیں. تو میں نے کہا تھا اتنا بڑا قافلہ لے کے یہ جو 5 گھنٹے سے لے کے پورے ادھر ڈویژن میں ہمیں گھما رہے, اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں میں سزا کے طور پہ شاید انہوں نے ہمیں چڑھایا ہوا تھا. تو بھائی یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, کسی پمپ پہ روک دو, کسی تھانے میں روک دو, کیوں ہے گاڑی چلاتے جا رہے. جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے پہلی دفعہ براہ راست تحریک انصاف کے کسی جلسے کو روکنے کی کوشش کی اور اس پہ طاقت کا استعمال کیا. تو میری جو گراؤنڈ رپورٹر تھے وہاں کے, ان سے بات ہوئی اور پتہ چلا کہ رات 2 بجے سول کپڑوں میں کچھ لوگ آئے اس جلسے میں. آپ تو صبح 6 بجے کا ذکر کر رہے ہیں, وہ رات 2 بجے کون لوگ آئے تھے اور ان کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں انہوں نے تو پلان رات کو کر لیا تھا 1-2 بجے. پھر مجھے کچھ ذرائع سے انفارمیشن ملی جی کہ یہ دعویٰ بولنے لگے ہیں, یہ سارا آپ کا دھرم برہم کرنے لگے ہیں جلسہ کا, تو ڈاکٹر صاحب آپ بچا سکتے ہیں تو بچا لیں. اور اس کا بیسٹ وے پھر ہم نے یہی سوچا کہ ہم سارے جو لیڈرشپ ہے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کی, اور اس میں ہمارے مذہبی امور کے وزیر بھی تھے آزاد جموں کشمیر کے, حافظ احمد رضا صاحب, میرے اپنے بھائی عمر ڈار صاحب, پھر ہمارے ٹکٹ ہولڈر بھی رہے ہیں ایک بلی صاحب, سعید بلی صاحب, پھر میر کاشف, انہوں نے میرے ساتھ MP کا الیکشن لڑا ہے, بہت سارے دیگر ورکرز اور دیگر ڈسٹرکٹ لیڈرشپ بھی ان کے ساتھ مقابلہ کرتی رہی. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رات کو 2 بجے ایکشن کرنا چاہ رہے تھے, لیکن رات 2 بجے وہاں کوئی 10,000 لوگ تھے. تو یہ انتظار کر رہے تھے کہ لوگ کم ہوتے کوئی ایسا وقت آئے جس پہ پھر ہم حملہ کریں. تو وہ ایک پہر ایسا آیا. کسی نے اپروچ کیا جب یہ پروسیس انہوں نے شروع کیا رات 2 بجے, تو یا وہی پبلک میں جو آپ سے لوگوں کی بات؟ نہیں, میری تو پبلک میں سے بات ہوئی, لیکن جا کر کچھ صبح 5 بجے کے قریب میرا خیال ہے, 5-5:15 بجے کا وقت ہوگا, کیونکہ 2 گھنٹے ہماری وہاں یہ سارا ایک میدان جنگ بنا رہا. بہرحال آپ نے کفن باندھا سر پہ اور ایک پکڑ دکڑ ہوئی. دیکھیں کفن تو ہم نے اس ملک کے لیے باندھا ہے, ہم نے دیکھیں اس ملک کے لیے کفن باندھا تھا. ایک تو میں نے آپ کو کہا کہ ہماری یہ ایک اصولی جنگ تھی آج بھی, اور عمران خان نے بھی ایک اصولی موقف لیا ہے, خودداری پہ لیا ہے, پاکستان اور خود مختار پاکستان پہ لیا ہے. جیسے باہر سے بیٹھ کے ہمیں ڈکٹیشن دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے فیصلے نہیں کر سکتے, ہمارے فیصلے مسلط کیے جائیں گے. اسی طرح DP اور DC سیالکوٹ مسلط کر رہے تھے اپنے فیصلے. ہمیں جب 9 دن انہوں نے پوری یقین دہانی کرائی جی کہ جلسہ یہاں ہی ہوگا, دوسری طرف میرے لیڈر آ رہے تھے اور وہ سارے انتظامات مکمل تھے, تو یہ ایک ہمارے اندر جنون تھا, جذبہ تھا, پیشن تھا. سچ پوچھے میں نے اپنی ساری زندگی میں اپنے ایک جو فیلنگز ہیں, جو آپ کہہ لیں, اس طرح کے میرے کبھی اس طرح کی موٹیویشن نہیں ہوئی جو اس طرح جو اس وقت تھی. مرنے کو دل کر رہا تھا, اگر آپ سادہ الفاظ میں پوچھیں, مر جانے کو دل کر رہا تھا کہ آج یہاں مر جائیں گے تو یہاں جلسہ کر کے دکھائیں گے. کہ تحریک انصاف کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں وہ اس لیول پہ عمران خان کے ساتھ چلتے ہیں کہ انہیں زندگی موت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آخر میں مجھے یہ بتائیں, آپ سپریم کورٹ کا کل جو فیصلہ آیا وہ پنجاب پہ براہ راست اثر انداز ہو رہا ہے اور شدید طریقے سے اثر انداز ہو رہا ہے, آپ اس فیصلے کو مانتے ہیں؟ دیکھیے جی, بڑا خوشائن فیصلہ ہے. کیونکہ اس سے پہلے آپ انہی عدالتوں کے فیصلوں کو کہتے رہے کہ یہ پریشر دیا جاتا ہے ان عدالتوں کو, یہ اس طرح فیصلے دیتے ہیں. آپ انہی عدالتوں کے حوالے سے آپ کے جلسوں میں اور آپ کے بینرز لوگوں نے اٹھائے, کل والا فیصلہ آپ کے حق میں ہے, تو آپ مان رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کل کے فیصلے سے ایک تو پاکستان میں انصاف کے نظام پہ یا عدالتی سسٹم پہ ایک دفعہ پھر ساکھ جو ہے عدالتوں کی وہ بحال ہوئی ہے. لوگوں کا اعتماد بحال ہوتا ہے جب اچھے فیصلے یا میرٹ پہ فیصلے آتے ہیں, تو پھر عوام کا اعتماد بحال ہوتا ہے. میرٹ پہ فیصلہ وہی ہے جو تحریک انصاف کے حق میں میرے سے اگر آپ پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی سپریم کورٹ نے ہاتھ ہولا رکھا ہے. ان لوگوں کو تا یاد نحل ہونا چاہیے تھا, ان لوٹوں کو, تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے اسمبلی کے اور پارلیمنٹ کے دروازے بند کیے جاتے. لیکن اس کے باوجود چلیں, مجھے تو دلی ہمدردی ہیں حمزہ شہباز کے ساتھ. اس بیچارے کے تو ہاتھ کی مہندی کا رنگ بھی نہیں اترا وزارت اعلیٰ کا, اور شیروانی اتر گئی ہے, اور اب اگلی باری چیری بلاسم کی ہے, اس کی بھی شیروانی اتارنی ہے ہم نے. تو یہ ان کو بہت دفعہ ہم نے کہا ہے نون لیگ والوں کو, مٹھائی نہ کھایا کرو یار, یہ بھی مٹھائیاں بڑھ رہی ہیں. لڈو لاہور میں پتہ نہیں کس جگہ انہوں نے آرڈر کیے ہوئے تھے. تو اب دیکھتے ہیں ذرا, 26 لوٹے واپس کریں گے جو جہانگیر ترین کے تھے اس کے فارم ہاؤس کے باتھ روم میں واپس پہنچائیں گے, جو علیم خان کے تھے اس کی ہاؤسنگ کالونی میں بھیجیں گے, اور لوٹوں کو ہمیشہ کے لیے پاکستان میں دفن کر دیں گے.
ڈاکٹر صاحب آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ میں کیا اپنی زندگی میں یہ سیاست دیکھوں گا جس میں ہوئے تو تکرار، چیری بلاسم، لوٹے، یہ سیاست کے یہ الفاظ استعمال نہ ہوں؟ لیکن یہی تو متعارف کروانے والے ہیں. دیکھیں جیسی زبان سیاست ہوگی میں یا جس رواداری زبان ہونی میں چاہیے، سوال پیار ہوگا، محبت یا کوئی اس طرح کے دیکھیں جس حالات؟ زبان میں سوال کریں گے پھر اسی میں جواب دیں گے. ہمارا رد عمل تھا سیالکوٹ میں، ہم نے ایکشن نہیں کیا تھا، انہوں نے ایکشن کیا اور پھر ہم نے اسے ریٹیلیٹ کیا. وہ ہمارا ایک رد عمل تھا اور آگے بھی کریں گے. آگے لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے، ہمارا پرامن لانگ مارچ ہے. اگر اس میں بھی یہ خلل ڈالیں گے تو پھر دما دم مست قلندر اسلام آباد کی سڑکوں میں نہیں پورے پاکستان میں ہوگا. سیال کوٹ یہ کان کھول کے سن لے، ایک ٹریلر تھا، پوری فلم ابھی باقی ہے پاکستانیوں، اور یہ لانگ مارچ والے کیا دن چلے دمادم گی. مسکلندر ہوگا، سڑکیں بند ہوں گی یا کیا ہڑتالیں ہوں گی کہ کچھ؟ پورا ملک جام کر دیں گے، پھر یہی ہوگا اور کیا ہونا ہے. پھر دیکھتے ہیں کیسے آپ کی چلاتے ہیں. گورنمنٹ ہی جب تحریک لبیک کے دھرنے ہوئے، جب انہوں نے لانگ مارچ کیے، آپ کی گورنمنٹ کہتی تھی کہ آپ ملک بند کرنے کی بات کر رہے ہیں، ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے، اور آج آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک جام کر دیکھیں رہے ہیں. ایک تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں ٹی ایل پی کے ساتھ نہ ملائیں. ان کے معاملات تو طے شدہ تھے اور وہ پتہ نہیں اب کس مشن پہ تھے. ہمارا تو مطالبہ الیکشن کا، ہمارا مطالبہ جو سازش ہوئی ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. سپریم کورٹ میں ایک ہائی پاورڈ کمیشن بننا چاہیے، اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے، وقار بگے کو بھی وہاں بیٹھا ہونا چاہیے. سیاست.pk کے اوپر دنیا کو پتہ چلنا چاہیے اس انکوائری میں. اس طرح کی ہم اوپن انویسٹیگیشن چاہتے انویسٹیگیشن ہونی ہیں. چاہیے. اسی طرح جو میرے لیڈر عمران خان کا قتل کا منصوبہ بنا ہے، یہ سارا کچھ قوم کے سامنے لے کے آئیں گے. یہ جو انہوں نے سیال کوٹ میں پورا موقع دیا کرائے کے قاتلوں کو، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، وہ تو سیال کوٹ کے بہادر بیٹے اور وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹائیگرز ہیں سیال کوٹ میں، انہوں نے پوری سیکیورٹی میں عمران خان کو، آپ نے ویژولز دیکھے ہوں گے، اسٹیج تک پہنچایا. ورنہ یہ ڈی پی او حسن علی تو لے دے گیا تھا ہمیں. ٹھیک ہے. عمران خان کی اسیسنیشن کے حوالے سے کیا ملکی سازش ہے یا بیرونی سازش؟ بیرونی سازش جس طرح انہیں حکومت سے ہٹانے کی، تو امریکہ تو آپ برملا کہہ چکے ہیں، تو کیا اس میں امریکہ انوالو ہے؟ دیکھیں سب شامل ہیں، چاہے وہ لیاقت علی خان کی آپ بات کر لیں، چاہے اگر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی بات کر لیں. پاکستان میں کیا وزیر اعظم شہید نہیں ہوئے؟ تو اس لیے کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر سابق وزیر اعظم عمران خان نے بات کی ہے، انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، تو ان کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں. آخر میں مختصراً مجھے بتائیں کہ کیا امریکہ کے بغیر آپ کی گورنمنٹ اگر آ جاتی ہے آئندہ الیکشن کے بعد، آپ پر امید ہیں اس حوالے سے، تو کیا امریکہ کے بغیر آپ رہ سکیں گے یا ان کے ساتھ تعلقات رکھیں گے، یا امریکہ پریزیڈنشل معافی مانگے گا کہ انہوں نے مداخلت کی؟ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جیو اسٹریٹجک ایک ایسی پوزیشن دی ہے ہماری کہ پاکستان کے بغیر امریکہ نہیں رہ سکتا. یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی پوزیشن اس خطے میں ایسی ہے کہ ہم امریکہ کی ضرورت ہے. یہ نلیک اور غلام مائنڈ سیٹ کے جو تعلقات جو ہوں گے وہ امریکہ کی پریزیڈنشل معافی کے، ہم نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ ہم ہر ملک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، برابری کی سطح پہ چاہتے ہیں، غلامی نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ جب ڈائلاگ ہوں تو پاکستان کو بھی عزت دی جائے. میرے لیڈر کا کیا سٹانس ہے؟ 70,000 پاکستانی شہید ہو گئے، 150 ارب سے زیادہ کا ڈالر کا نقصان ہو گیا، پھر بھی ہمیں ہی نلیک کہتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ افغانستان میں سے جنگ ہارے ہیں تو ہماری وجہ سے ہارے ہیں. کسی سطح پہ ہمیں اپریسیشن نہیں دیتے ہیں. اگر افغان جہاد جو وار ہوئی اس کے بعد پاکستان پہ سینکشنز لگا دیتے ہیں. تو عزت دیکھیں، یہ ہماری خوددار قوم ہے، 22 کروڑ پاکستانی. انہیں عمران خان جیسا ہی لیڈر چاہیے، خوددار. یہ نہیں کہ جن کے اکاؤنٹس باہر ہیں، پراپرٹیاں باہر ہیں، اثاثے باہر ہیں. اب میاں نواز شریف کیا فائٹ اس ملک کے لیے کر سکتے ہیں جو پچھلے 2-2.5 سال سے جا کے برطانیہ میں سیاسی پناہ لے کے بیٹھے ہیں، اسی ایون فیلڈز میں بیٹھے ہیں جس کی آج تک رسیدیں نہیں دے سکے. مقصد دیکھیں نا، اس طرح کی لیڈرشپ ہی تو یہ چاہتے ہیں مغرب والے، امریکہ والے چور ڈاکو یہاں آ جائیں اور ان سے وہ آرام کے ساتھ غلامی بھی کروائیں اور پاکستان سے جو بھی انہوں نے کروانا ہے وہ کرواتے رہے. اگر میرے لیڈر نے ایبسولوٹلی ناٹ بولا تھا انہیں، تو اسی لیے بولا تھا کہ عمران خان کا جینا مرنا پاکستان ہے اور اس کا کوئی اثاثے باہر نہیں ہے. عمران خان کو کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا. اور میں ان عظیم پاکستانیوں کو سیاست.pk سے سلام پیش کرتا ہوں جو میرے لیڈر کے ساتھ کھڑے رہے. لیڈر لیس باہر نکلے 10 اپریل کو. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی لیڈر نے کال دی ہو اور وہ خود گا رہا ہو جو عمران خان نے کال دی اور یہ عظیم پاکستانی باہر نکلیں. آپ تیاری پکڑیں، سیاست.pk لانگ مارچ کے تاریخی مناظر دکھائے گا انشاءاللہ سر پوری دنیا کو.
اور کیمرے خرید لیں, اس لیے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس بہت ہے, اب جتنے لے سکتے ہیں لے لیں. لاہور, پشاور, کراچی, کوئٹہ, سب طرف عوامی سمندر ہوگا.